الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. رسوله النبي الكريم الأمين.
जज़ाक अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बहुत ही उम्दा अंदाज में तिलावत कुरान पाक की फरमाई गई है। कारी मोहम्मद अनस हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, लाहौर न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और ख़ास करके आप लोगों के रोज़े भी बहुत बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। वैसे भी याद आता है कि जब रमज़ान शुरू हुआ था और हम सबकी रूटीन चेंज हो गई, रोज़े रखने शुरू कर दिए, इफ्तारी सहरी का एहतमाम होना शुरू हुआ और देखते ही देखते रमज़ान गुज़र भी जा रहा है। ये कुछ ही सादतें, कुछ ही कह लें कि बरकतों वाले दिन हैं जो हमारे पास मौजूद है। आज 25वां रोज़ा इफ्तार हम करने जाएंगे और कैसे पलक झपकते ही ये रमज़ान का महीना भी हमसे हाथ से हमारे निकल जाएगा। तो अभी भी बहुत से दिन बाकी हैं, अभी भी 4-5 दिन बाकी हैं हमारे पास ईद से पहले कि हम अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकें, उन तमाम चीज़ों से दूर रह सकें। हम हलाल चीज़ों से भी दूर रहे हैं इस महीने में। हमारी ऐसी ट्रेनिंग हो जाती है कि हम उन तमाम चीज़ों से दूर रहते हैं जो कि हलाल भी होती हैं, लेकिन उनसे दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो अल्लाह की कह ले कि बिल्कुल भी अल्लाह को पसंद नहीं है। नापसंदीदा चीज़ें आती हैं जिसमें झूठ बोलना है, ऐब जोई करनी है, गीबत करनी है। इस तरह की चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। अपने नफ्स के तज़किये के लिए बहुत सारे काम करने चाहिए। रोज़ा वैसे भी हमें बताता है कि हमने अपने आप को ठीक करना है, अपनी शख्सियत को बेहतर तरीके से बाहर निकालना है। जो कहीं ना कहीं छुप जाती है उसको दोबारा से एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी चाहिए। तमाम तो जितनी भी बुराइयां हैं एटलीस्ट हमें उनसे दूर रहना चाहिए। अगर हम 25 दिन दूर रह गए हैं ना तो इट मीन्स कि हम आगे भी दूर रह सकते हैं। ये सिर्फ है कि आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, आप उन चीज़ों से दूर रहने चाहिए। तो हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ मंसूर आसिफ साहब मौजूद हैं जो हमें नात सुनाएंगे। रसूल अमी, रसूल अमी, खातमुल मुरसलीन, रसूल अमी, खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना, बासिद को यकीन, है अकीदा ये अपना, बासिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, रसूल अमी। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे, ए अज़ल के हसी, ए अबद के हसी, ए अज़ल के हसी, ए अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं,
تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین پر ہوا، آسمان میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین پر ہوا، آسمان میں ہوا۔ کیا رب کیا جم سب ہیں زیر نگیں، کیا رب کیا جم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا باصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ بہت ہی خوبصورت نعت رسول مقبول پڑھی ہے، آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ آپ دونوں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ روح رمضان، روح رمضان۔ روح رمضان کی نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب، جنک فوڈ اور خاص طور پر بازاری کھانوں کا زیادہ استعمال آنتوں کے مختلف امراض اور کینسر کے خطرے کو نمایاں حد تک بڑھا دیتے ہیں، جبکہ ہماری جو روزمرہ کی غذا ہے نا، اس میں ایسے بہت سارے اجزاء موجود ہوتے ہیں جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ کینسر کی مؤثر انداز میں روک تھام کر سکے۔ ناقص خوراک، موٹاپا، کم جسمانی مشقت اور خاص طور پر خراب طرز زندگی کینسر اور دیگر
ख़तरनाक बीमारियां जिसमें आपको दिल की बीमारियां आ जाती है, शुगर, इसकी अहम वजह भी बनती है। अब सेहतमंद और मुतवाज़न ग़िज़ा ना सिर्फ आपकी मजमूई सेहत के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि कैंसर के ख़तरे को भी कम कर सकती है। इसी के मुतालिक आज हमने बात करनी है कि कैंसर के मरीज़ रमज़ान में क्या खा सकते हैं, उसके अलावा किन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से ना सिर्फ कैंसर से बचा जा सकता है बल्कि कैंसर के इलाज के दौरान भी मर्ज़ से मुकाबला किया जा सकता है। तो ऐसी कौन कौन सी डाइट हो सकती हैं, तो इस पर आज हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर समर गुफरान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन भी हैं। तो डॉक्टर समर, आपको वेलकम कहते हैं ट्रांसमिशन में। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और साथ ही साथ क्योंकि डाइट के ऊपर भी हमने बात करनी है, किस तरह की डाइट, क्या खाना है, क्या पीना है, उस पर बात करने के लिए डॉक्टर अमारा अतर ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। डॉक्टर अमारा, आपको भी वेलकम कहते हैं ट्रांसमिशन में। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। डॉक्टर समर, सबसे पहले आप ही की तरफ आऊँगी। जितना हम लोग बाहर से जंक फूड खा रहे हैं और ख़ास तौर पर ये जो प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है हमारे मुआशरे में कैंसर की, तो कॉमन कैंसर्स आजकल कौन कौन से हुए हुए हैं और ख़ास तौर पे जो फूड से रिलेटेड हैं, जिनकी वजह ही फूड बन रही है आजकल? फूड रिलेटेड कैंसर्स जो हैं वो ज़्यादातर हमारे पास आ रहे हैं इंटेस्टाइनल कैंसर। अच्छा, ठीक है, बड़ी आँत, छोटी आँत, मैदा, खुराक की नाली, ओके, ठीक है, एसोफेगस कहेंगे खुराक की नाली को, मैदा, स्टमक, ये सारे कैंसर्स जो हैं ये आपकी डाइट से रिलेटेड हैं। और कुछ डाइट में फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो आपके ओवरीज और आपके ब्रेस्ट को इफ़ेक्ट करते हैं। सो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड फूड फैक्टर्स इस तरह के हैं जो आपके ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर्स में भी नुमाया हो रहे हैं आजकल, जो रिसर्चेस हैं उसको प्रूव कर रही हैं। ठीक है। और जैसे आजकल रमज़ान का महीना है, तो रमज़ान का महीना कितना अच्छा है हमारे लिए, ख़ासतौर पर अगर एक सेहतमंद बंदा है तो वो कैंसर के ख़तरे से भी बच सकता है अगर वो रमज़ान का महीना और अगर फास्टिंग करता है, तो वो बड़ा बेनिफिशियल है उसके लिए। जी बिल्कुल, देखिए आप रमज़ान में बेसिकली हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। जो ये हम रोज़े रख रहे हैं वो एक तरह से हमारी बॉडी को बहुत सारी चीज़ों से निजात दिलवा रहे हैं। जो चीज़ें हम रेगुलरली ले रहे थे, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा आजकल बच्चे यंगस्टर्स हैं या जो जॉब कर रहे हैं, जो ऑफिसेज में हैं, वो ज़्यादातर जंक फूड लेते हैं लंच टाइम में, या अगर जिनकी नाइट ड्यूटीज़ हैं वो नाइट टाइम में जंक फूड ज़्यादा बहुत कॉमन हो रहा है। सो जो जंक फूड है, यू नेवर नो द क्वालिटी ऑफ ऑयल, आपको नहीं पता किस तरह के तेल में बन रहा है और कितनी दफ़ा वो तेल गर्म किया जा रहा है। सो उसमें ये होता है कि वो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स रिलीज़ करता है जो हमारे सेलुलर लेवल पे बेसिकली जो सेल्स हैं हमारी बॉडी के, उसको हार्म करना शुरू करते हैं। सो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स दैट टर्न्स इनटू ट्यूमर। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप क्या खा रहे हैं और किस तरह की डाइट ले रहे हैं। तो रमज़ान में बेसिकली जब आप रोज़े रखते हो तो इन सब चीज़ों से एक तरह से आपको अल्लाह ताला रोक देता है, ममानियत हो जाती है, आपने नहीं खाना। तो आप 12 आवर्स 18 आवर्स जितना भी आप जहाँ भी मुल्क के जिस भी हिस्से में हैं, जितना लंबा रोज़ा जा रहा है जी, उसके अकॉर्डिंगली आप उन चीज़ों से सेफ रहते हैं। उतना टाइम आप वो चीज़ें नहीं खा रहे हो, सो दिस मीन्स आपकी बॉडी को रीजनरेट करने का टाइम मिल रहा है। सो रमज़ान एक तरह से बड़ा अच्छा प्रोटेक्टिव मंथ है हमारे लिए, हमारी बॉडी बड़ा रिकवर करती है बहुत सारी चीज़ों से। एंड एट द सेम टाइम आप डिहाइड्रेट भी हो जाते हैं क्योंकि गर्मी है। अब जैसे पहले तो मौसम अच्छा था, अब जैसे जैसे बढ़ रहा है दर्जा हरारत, तो डिहाइड्रेट हो रही है बॉडी। उसमें आपने बस ये करना है कि आपने अपनी अफ्तार से लेकर सहरी तक अपना बॉडी का जो आपका वाटर कंटेंट है उसको पूरा रखना है। 8 से 10 ग्लास पानी के वो लाजमी लेने हैं। ठीक है, कि वाटर अपने आप को हाइड्रेट आपने रखना है, डिहाइड्रेशन की तरफ नहीं जाने देना है। और ये शुक्र अल्लाह का ये भी कि एंड पे आया है, थोड़ी गर्मी वाला मौसम भी एंड पे आया है कि जब आधे से ज़्यादा रमज़ान बड़े अच्छे मौसम में गुजर गया था, रोज़े गुजर गए थे। तो अमारा, मुझे आप बताइए कि आजकल हम बड़े अच्छे तरीके से सहरी भी कर रहे हैं, इफ्तारी भी कर रहे हैं, उसमें हम अच्छे तरीके से पकौड़े, समोसे, हर चीज़ खा रहे हैं। तो ये जो इनका इस्तेमाल है ये हमारे लिए कितना ख़तरनाक है और ये किस तरह कैंसर की तरफ भी लेकर जा सकता है हमें? पहली बात ये कि हम जैसे सहरी और अफ्तारी में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम कैंसर पेशेंट्स की बात करें तो पहले तो जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया कि कैंसर के पेशेंट्स को रोज़े रखने चाहिए हैं या नहीं, और किस हद तक कैसे वो किस तरह से रोज़े रख सकते हैं, क्या उनका है। अच्छा, पकोड़े जिस तरह फ्राइड चीज़ें हम खाते हैं, मैं एडवोकेट इसकी हूँ कि हम पकोड़े खा सकते हैं अफ्तारी में, प्रोवाइडेड हम उसको किस तेल में फ्राई करे हैं, किस तरह फ्राई करे हैं, वो तेल कितनी दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि पकोड़े के मेजर इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? वेजिटेबल्स हैं, जो कि बहुत हेल्दी हैं। नॉर्मल रूटीन में शायद हम इतने वेजिटेबल्स नहीं ले रहे होते हैं जितने हम, और बेसन इटसेल्फ क्योंकि वो प्रोटीन में हाई होता है, वो फाइबर में हाई होता है, वो एक बहुत फुल ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है बेसन भी।
تو ہم پکوڑے کھا سکتے ہیں, لیکن اب اس کا آئل آ جاتا ہے. ایک تو اس کو اچھے تیل میں فرائی کریں, اگر آپ کا آئل بار بار اس کو ری یوز نہ کریں, اگر وہ 2-3 دفعہ استعمال ہو گئے اس کو کوکنگ میں استعمال کر لیں, اس کو ڈیپ فرائنگ میں دوبارہ استعمال نہ کریں. ایکسیسو یوز آف آئل, پھر کہ آپ اس کو ایئر فرائی کر لیں چیزوں کو اپنی, اس کو تھوڑا ایسے ایئر فرائی کریں کہ اس کا تھوڑا آئل نکل جائے, پھر آپ اس کو یوز کریں. باقی یہ ہے کہ گھر کی چیز بنی ہوئی کھائیں. اب جیسے بازاری چیزیں بہت زیادہ آ گئی ہیں, آپ پروسیسڈ فوڈ کھا رہے ہیں, آپ جنک فوڈ کھا رہے ہیں, یہ بہت ڈینجرس ہیں. اور اگر آپ کو کینسر جیسا مرض لاحق ہے تو آپ کے لیے تو یہ پوائزنس ہے, آپ کے لیے ٹاکسک ہے یہ چیزیں. بالکل. اب بات آئی کہ ہم کون سی ایسی چیزیں کھاتے ہیں. کینسر آبویسلی اٹ سیلف کسی ایک فوڈ پروڈکٹ میں کہہ دوں کہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس میں انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, اس میں اسٹریس ہے, آپ کی فیملی میں کا ڈی این اے بھی. جی ایگزیکٹلی, اس میں بہت جینیٹک اور بہت کچھ اس میں انوالوڈ ہوتا ہے. پر لائک جیسے آپ اسٹریٹ فوڈ اگر آپ کھاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازار میں آپ نیوز پیپر کے پیپر بیگز میں, پلاسٹک بیگز میں آپ کو چیزیں مل رہی ہیں اور ہم وہ خرید رہے ہیں. تو جیسے ہی وہ گرم تلا ہوا پکوڑا یا سموسا وہ اس میں ڈالتے ہیں, اس میں جتنے اس کے کیمیکل ریئیکٹنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر, یا بی پی اے جیسے آج کل بی پی اے پروف چیزیں آتی ہیں, پھر تو وہ بی پی اے وہ سارا لیچ آؤٹ کر دیتا ہے اس نیوز پیپر میں سے یا اس شاپنگ بیگ میں سے, اور وہ آپ کے فوڈ پروڈکٹ کو کنٹامینیٹ کر دیتا ہے. بائی دا ٹائم آپ اس کو کھاتے ہیں, وہ اس کی جو اچھی اس کی گڈ انگریڈینٹس ہے وہ تو سارے ضائع ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی وہ جس تیل میں آپ کو پتا ہے وہ تو ان کی بڑی سی کڑھائی ہوتی ہے, اور وہ سارے دن کا وہ ایک آئل بار بار یوز ہوتا ہے, بار بار اس کے نیوٹرینٹس تو ویسے ہی جو ہے وہ ڈیڈ ہو چکے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کھا رہے ہیں اس میں وہ آپ کیمیکل کھا رہے ہیں, بی پی اے کھا رہے ہیں, آپ اس طرح کی ٹاکسک پروڈکٹس کھا رہے ہیں. اور بی پی اے اسپیشلی اب لوگ کہتے ہیں جی یہ پلاسٹک جو ہے یہ بی پی اے فری ہو گئے, تو اچھا واٹ از بی پی اے؟ بسفینول اے, یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک کیمیکل کمپاؤنڈ ہے جو کہ پریزنٹ ہوتا ہے پلاسٹک میں, اور آپ نے دیکھا ہوگا ایپاکسی ریزنس جن کی آج کل ڈیکوریشن آئٹمز یا فلورنگ اس کی. اچھا, یہ کیا کرتا ہے ہمارے ہارمونس کے ساتھ جا کے کمبائن ہو جاتا ہے, اور یہ ہمارا جو ہارمونل سسٹم ہے نا اس کو ڈسٹروائے کرتا ہے. اس کی وجہ سے کینسر, آپ کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ, آپ کا سارا کچھ متاثر ہوتا ہے. تو پھر مائکرو پلاسٹک, ایک مائکرو پلاسٹک بہت چیز ہے کہ ہم جب پلاسٹک کو ہم مائکروویو اوون میں گرم کرتے ہیں تو اس میں سے جو مائکرو پلاسٹک نینو پلاسٹک پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ ہمارے فوڈ میں شامل ہوتے ہیں. سو نیور ہیٹ پلاسٹک پروڈکٹس ان دا مائکروویو اوون. ان میں فوڈ ڈال کے آپ ان کو کبھی بھی مائکروویو میں ہیٹ مت کیجیے, ہمیشہ گلاس یوز کریں. کوکنگ کے لیے یا اسٹوریج کے لیے اسٹین لیس اسٹیل یوز کریں. پھر جہاں میں بتا رہی تھی کہ اٹس ناٹ جسٹ بی پی اے, اگر تو چیز بی پی اے فری ہو گئی, دیر از بی پی ایس اینڈ بی پی ایف, بسفینول ایف. اتنا زیادہ چیزیں ہیں, یہ بھی ہوتی ہیں, بہت کچھ ہے. ایکچولی دا تھنگ از کہ اویئرنیس نہیں ہے, آپ کو صرف یہ بتا دیا جاتا ہے کہ پلاسٹک نہیں استعمال کرنا. اگر آئی تھنک پراپر طریقے سے بتایا جائے عوام کو کہ پلاسٹک کیوں نہیں استعمال کرنا اور کیا خطرات ہیں جو لاحق ہوں گے. جی ایگزیکٹلی. تو اس میں ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ فری ریڈیکلز ریلیز کرتے ہیں جو آپ کے سیلولر لیول پہ ڈیمیج کرتے ہیں. امیڈیٹلی تو آپ بیمار نہیں ہوں گے, امیڈیٹلی تو آپ کو کینسر سیلز جتنے ڈیمیج ہوں گے, کیونکہ آپ ڈیلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ یو آر ڈیمیجنگ یور سیلز, آپ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور جب وہ ریجنریٹ کریں گے وہ انکنٹرولڈ گروتھ ہوگی سیلز کی. ہاں یس, انکنٹرولڈ گروتھ ہوگی, کیونکہ وہ آپ مطلب باہر والا کوئی باہر سے اسٹیمولس آ رہا ہے گروتھ کے لیے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے, وہ اندر سے باڈی ریجنریٹ نہیں کر رہی, مطلب آپ نے خود ہی آرٹیفیشلی ڈیمیج کیا ہے اور پھر باڈی کا ریئیکشن ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کا امیون سسٹم, اب جیسے آپ کا آپ صرف یہ نہیں کہ آپ کا کینسر آپ کو یہ ہو جائے گا, آپ کے ریپروڈکٹیو سسٹم آپ کا وہ, پھر آپ کی امیون ہیلتھ, کیونکہ اگر کوئی فورن ایجنٹ آپ کی باڈی میں آیا, آپ کا امیون سسٹم اس کو فورن اس کو فائٹ کرتا ہے, پھر وہ جگہ جگہ باڈی میں, اب اس کو کیا پتا کوئی ڈیزیز آیا ہے کہ مائکرو پلاسٹک آیا ہے, آپ کے ہاتھ بیٹھے بیٹھے انفلیم ہو رہے ہیں, آپ کے پاؤں, یہ بہت ٹربلسم ہوتا ہے. آپ ونڈر کرتے ہو کہ یہ ایک دم سے کیا ہو گیا ہے کہ یو نو اٹس مائکرو پلاسٹک از دیٹ ڈینجرس. بلکہ لیٹسٹ ریسرچز شو کرتی ہیں کہ اب بریسٹ ملک میں بھی جو ہے مائکرو پلاسٹک کے جو پارٹیکلز ہیں وہ دیکھیں. اب جو نیو بورن بچہ ہے اس نے تو نہ کچھ کھایا نہ پیا, اس نے صرف بریسٹ ملک فیڈنگ کرنی ہے, اس کو آپ کا مائکرو پلاسٹک اس کی باڈی میں بھی ٹرانسفر ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ انفرٹیلٹی کے کیسز کتنے زیادہ ہیں. سو انفرٹیلٹی جو ہے وہ ینگر جنریشن سے آنورڈ زیادہ ہوتی جا رہی ہے. جو ہماری والدہ اور ہماری نانیاں مطلب ان کے زمانے میں ایگزیکٹلی اتنے کیسز نہیں دیکھنے کو ملتے تھے, بٹ اب آپ you meet the next person تو وہ کہیں گے کہ جی انفرٹیلٹی ہے, اور پرائمری انفرٹیلٹی ہے, یعنی کہ کبھی کنسیو کیا ہی نہیں ہے, حالانکہ ویسے ہیلدی ہیں سب کچھ, ایوری تھنگ از اوکے. تو وہ کیا وجہ ہے؟ وہ یہی وجہ ہے کہ وی آر مور انٹو پروسیسڈ فوڈ. ہم پروسیسڈ فوڈ لے رہے ہیں, ہم پلاسٹکس یوز کر رہے ہیں, پلس ہم ٹیٹرا پیک
जो है वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उनकी सब लाइनिंग जो होती है अंदर से वो उसमें BPA होता है, डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। अब आप अगर उसको फॉर एग्जांपल आप क्रीम का पैक लें अगर, या जूस ले लें टेट्रा पैक, अगर आप उसको खोल कर देखें अंदर से सारा सिल्वर है। सो जो डब्बे होते हैं वो जब आ रहे होते हैं, जूसेस के पैक्स आ रहे होते हैं, तो वो हीट में आ रहे होते हैं। जो ट्रॉलर्स उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसमें एसी नहीं चल रहा, उनमें कूलर्स नहीं है, वो तो रेगुलर हो रहे हैं, तो जब उन पे हीट आएगी तो BPA तो रिलीज हो गया ना। सब बच्चे शॉप में जाते हैं बड़े शौक से कि हमने मैंगो जूस पीना, हमने ये जूस पीना है। सो आप बचपन से उन बच्चों के अंदर यू पुटिंग दैट BPA। हाँ, आप ये गाड़ी में जूस का डब्बा पड़ा है ना, और क्योंकि आपको पता है गाड़ी तो हीट हो जाती है, वो सनरूम बन जाता है, उस तक में अगर वो चीज पड़ी है ना, कोई जूस का डब्बा या कोई प्लास्टिक की बोतल पानी वाली पड़ी हुई, वो भी कहते हैं कि नहीं पीना चाहिए पानी। करें लोग उसमें पानी भर के अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, आपको नहीं करना चाहिए। आप 1-2 यूज वो they are called disposable for a reason। हाँ, exactly। They are for one time use only। That's why they are called disposable। कि आप उनको फेंक दें, दोबारा यूज नहीं करना। हाँ, कि वो हम लोग कहते हैं जी अच्छा एक बॉटल ले लिया, अब इसके अंदर पानी रख के वो पड़ा ही रहता है, फिर गाड़ी के अंदर वो हीट भी लग रही है। और घर में भी मैं अपने पेशेंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि प्लास्टिक बॉटल्स में फ्रिज में पानी ना रखें, ग्लास बॉटल्स में। ठीक है, ग्लास में ले लें। हाँ, उनमें वो मिलती है बड़ी अच्छी, आप वो रख लें, वो यूज करें। अब तो अब ये हमारा लाइफस्टाइल चेंज करने का टाइम आ गया। एग्जैक्टली, अवेयरनेस का टाइम है कि आप अवेयरनेस का टाइम आ गया है, क्योंकि ये कैंसर और ये बाकी बीमारियां इतनी ज्यादा होती जा रही है। प्लस लाइफस्टाइल में सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी बहुत मैटर करता है। घर में आप खवातीन की एग्जांपल दूंगी, हाउस वाइफ्स हो या वर्किंग वुमेन हो, आपका जॉब करना या आपके घर पे काम करना इज नॉट योर फिजिकल एक्टिविटी। आपको फिजिकल एक्टिविटी चाहिए जिसमें आपके बॉडी का एक एक मसल मूव करे। क्योंकि बर्तन धोने में हम क्या कर रहे हैं, बाजू इस्तेमाल कर रहे हैं और खड़े होने के लिए टांगे यूज कर रहे हैं, बट रेस्ट ऑफ आवर मसल्स, कितने मसल्स है बॉडी, वो तो यूज नहीं हो रहे ना। सो आपको बेसिकली सेडेंटरी लाइफस्टाइल से निकलना है, थोड़ा सा एक्टिव होना है। सही है, 30 मिनट बहुत है पूरे 24 आवर्स में। 24 घंटे में से 30 मिनट अपने लिए निकालें, अपनी सेहत के लिए निकालें। ठीक है, फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं, फ्रेश जूसेस निकालें, वो पिए, बजाय कि आप टेट्रा पैक जूसेस लाके। लेकिन अब जैसे जूसेस का भी डॉक्टर साहिबा, मैं इधर एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि आप बजाय कि आप फ्रेश जूस ले, आप होल फ्रूट ले। होल फ्रूट ज्यादा अच्छा आपके लिए। उसको पील करते हैं, उसका फाइबर फ्रूक्टोज रह जाता है, उसमें फ्रूक्टोज है, और जब आप होल फ्रूट खा रहे हैं वो आप एक सब कुछ ले रहे हैं। जब आप जूस उसका ले रहे हैं तो 3, 4, 5 उसमें डालेंगे, जिसकी वजह से आपका शुगर एकदम से स्पाइक जाएगा। और ये रीजन है कि जब हम अफ्तार करते हैं और उसमें हम बहुत ज्यादा शुगरी प्रोडक्ट तो एकदम हमारा इंसुलिन ऊपर जाता है, लेकिन वो प्रोडक्ट आपकी एनर्जी ऐसे नीचे आती है। शुगर हम मतलब शरबत ले लेते हैं, उसके अलावा फिर हम फ्राइड चीजें खा लेते हैं, वो और पानी और या नमक वाली चीजें ले लेते हैं, वो सारी चीजें आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी पैदा कर देती हैं। चाहे हम जितना मर्जी लेमनेड पी लें, मतलब जो बनाया हुआ होता है, या हम जामे शीरी पी लें, हाँ, लेकिन आपने जो बाकी चीजें ली हैं वो तो पानी आपकी बॉडी में से निकाल लिया। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम सहरी में क्या ले रहे हैं और इफ्तार में क्या ले रहे हैं। तो वो हमारे लिए जरूरी है कि हम सब कुछ खाएं, लेकिन एक मुनासिब मिकदार में और मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं, फ्रेश चीज़ें ज़्यादा। अच्छा, ऐसी कौन सी डाइट है, ऐसी कौन से फूड ग्रुप्स हैं, मैं दोनों के पास आऊँगी, कि जो एंटी कैंसरस हो सकते हैं, जिनको हमें लेना चाहिए डेली रूटीन में भी? ठीक है, पहले तो जी जब आप सहरी वैसे कर रहे हैं, ठीक है, आप उसमें देखें आपके हर चीज होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर आप रोटी खा रहे हैं या पराठा खा रहे हैं, आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी होने चाहिए, उसमें आपका एक प्रोटीन का भी हिस्सा होना चाहिए। जैसे कार्ब्स की मैंने बात की, उसमें आप अपनी चपाती लें और होल व्हीट का इस्तेमाल करें, प्रोसेस्ड चीज़ों का मत इस्तेमाल, मैदा ये वो ना इस्तेमाल करें, ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करें, होल व्हीट। अच्छा, ये आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आ गए। इसके बाद प्रोटीन लें, कोई रात का सालन है, कुछ है वो लें, एग की फॉर्म में लें, ठीक है। और साथ में एक हेल्दी सोर्स ऑफ फैट लें, ऑलिव ऑयल हो गया, ठीक है, इस तरह की कोई चीज़। और कुछ लोग होते हैं जिनसे सहरी नहीं हो पाती है, तो जैसे वो रोटी चपाती प्रॉपर नहीं खा सकते इस तरह से, तो वो कोई स्मूदी वगैरह ले लें। और स्मूदी भी नॉट जस्ट कि आपने दूध में मिल्क शेक टाइप बनाया एंड पी लिया, उसमें भी आपके नट्स हो सकते हैं, आपके फ्रूट्स हो सकते हैं, कोई ना कोई ओट्स हेल्दी सोर्स है, फाइबर है, ठीक है। एंड उसके इस तरह से डेट्स डालें, आलमंड्स डालें, इस तरह करके ग्रीक योगर्ट डाल सकते हैं आप उसमें, अपना प्रॉपर स्मूदी मील बना के आप उसको आप ले सकते हैं। बात करें कौन से ऐसे फूड्स हैं जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, जैसे गार्लिक बहुत अच्छा है, इसकी बहुत अच्छी
अच्छी प्रॉपर्टीज होती Okay. हैं, हम इसको हांडी में शुरू में डाल देते हैं, बाद में डालते नहीं है, और वो जब तक इतना ओवर कुक होता है कि उसकी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं और उसका कोई फायदा नहीं होता, तो वो खाना चाहिए। आप उसको हांडी में उस वक्त डालें जब उसकी प्रॉपर्टीज कुछ बचे। इसके अलावा बेरीज आर वेरी हेल्दी, ठीक है। इसके अलावा और ऐसी हेल्दी अपना हाइड्रेशन स्टेटस जो आपका वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स अपनी पूरी हो। डॉक्टर साहब आपकी तरफ जाऊंगी। बेसिकली जो विटामिन सी आपको दे रही है ना डाइट, जैसे कि हमारी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं रिच इन विटामिन सी एंड विटामिन ई, जितने फ्रूट्स हैं दे आर रिच इन विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। ऑक्सीडेशन से बेसिकली आपके सेल्स टूटते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मींस उसका वो एंटागनिस्ट है, वो उसको लेवल करेगा, बराबर लेके आएगा। तो इवन आफ्टर सर्जरीज भी आप पेशेंट को मैं एडवाइस करती हूँ कि विटामिन सी का इंटेक ज्यादा करें। जैसे अगर वो डायबिटिक हैं, दे कैन नॉट टेक फ्रूट्स, वो नहीं खा सकते, फ्रूट्स रिच है फाइबर और विटामिन सी में, तो मैं उनको विटामिन सी की टैबलेट्स एडवाइस करती हूँ कि प्लीज इस फॉर्म में ले लें अगर आप नहीं ले सकते। सो वो बेसिकली वो सेल रीजनरेशन में हेल्प करता है, सेल्स की रीग्रोथ, कंट्रोल्ड रीग्रोथ, यानी कि जो पॉजिटिवली आपको इफेक्ट करेगी। और विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, कुव्वत मदाफियत बहुत बढ़ाता है विटामिन सी। तो मैं पेशेंट्स को या अभी रमज़ान में मैं लोगों को यही एडवाइस करूंगी कि प्लीज़ फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स की तरफ आएँ, और गोश्त भी जो है ना वो प्रॉपर धुला हुआ, साफ सुथरा और हेल्दी जानवर का इस्तेमाल करें। अपने सामने ज़िबा करवाएं, मुर्गी है या बड़ा गोश्त, छोटा खा रहे हैं, एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि आप अच्छी मयार की दुकान से ले रहे हैं, आप उसको प्रॉपरली वॉश कर रहे हैं, घर में आप पका रहे हैं या मुलाजिम पका रहा है, जो भी पका रहा है अच्छे तरीके से जी उसे धोएं, उसे अच्छे तरीके से गला हुआ होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए गोश्त। क्योंकि देखिए जो हम पकाने का बेसिक मकसद ये नहीं है कि हम उसको इतना पकाएं कि उसकी ग़िज़ाइयत खत्म हो जाए। बेसिकली आप उसको इतना पकाएं कि उसके अंदर अगर कोई जरासीम है तो एग्जैक्टली वो खत्म हो जाए, लेकिन उसकी ग़िज़ाइयत बरकरार है। ठीक है, टर्मरिक का इस्तेमाल करें, हल्दी का भी इस्तेमाल, आपको पता है एक नेचुरल एंटीबायोटिक है, और जब इसको ब्लैक पेपर के साथ यूज करते हैं तो उसका एक्टिव वो इतनी अच्छी हो जाती है, वो हर डिजीज वक्त की कमी है, लेकिन इसको हम दोबारा से ईद के बाद जरूर इस चीज को करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको पता है कि कैंसर के पेशेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हमें बताया जाए कि किस तरह की डाइट लेनी है और किस तरह प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। तो अभी के लिए डॉक्टर हमारा और डॉक्टर समर से हम इजाजत लेते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। लाहौर न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, किसी भी मुआशरे के इस्तेहकाम के लिए निज़ाम अदल का होना बहुत लाजिम है। जिस मुआशरे में अदल की बजाय जुल्म आम हो जाता है, उस मुआशरे में एहसास महरूमी, बेचैनी, बेकरारी, अदम इत्मीनान और बदअमनी जन्म लेते हैं। और हर मुआशरे में मुख्तलिफ़ तरह की सोच और फ़िक्र के हामिल लोग भी पाए जाते हैं, और उन तमाम लोगों को मुआशरती नज़्म में परोने के लिए अदलो इंसाफ का रास्ता इख्तियार करना इंतहाई ज़रूरी है। तो आज हमारे मुआशरे में इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर यह अदलो इंसाफ ख़त्म हो चुका है, निज़ाम अदल को जंग लग चुका है, जिसकी वजह से हम तनज़ली का शिकार होते जा रहे हैं। इसके बहुत सारे मनाज़र हमारे सामने भी आते रहते हैं। किसी के पास ओहदा है तो वो उस बिना पर अदलो इंसाफ से हट जाता है, किसी के पास पैसा है या माल है, किसी के पास ताल्लुकात हैं, और उन चीज़ों की वजह से इंसान मगरूर होकर दूसरों के हकूक़ को पामाल कर रहा होता है, और ये भूल चुका है कि एक ऐसी ताकत अभी भी मौजूद है, एक ऐसी ज़ात मौजूद है जो सब ताकतों से बढ़कर है, जिसके सामने सारी मखलूक का जाहो जलाल, रोबो दबदबा कोई हैसियत नहीं रखता है। और वो ज़ात जब किसी को उसके जुल्म और नाइंसाफ़ी की वजह से पकड़ती है तो फिर मोहलत नहीं देती है। इसी के मुतालिक हम मज़ीद बात करेंगे कि इस्लाम में अदल व इंसाफ़ की अहमियत और फ़जीलत और उसके मुतालिक कौन से अहकामात जो है ना वो हमें मिलते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। तो इस पर बात करने के लिए मौलाना फ़िदा रहमान हैदरी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। मौलाना साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं ट्रांसमिशन में। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िदा रहमान साहब, आज हमने ख़ास तौर पर अदल व इंसाफ़ के हवाले से बात करनी है। सबसे पहले तो बताइए, जो अदल व इंसाफ़ ये एक ही लफ्ज़ है, एक ही मायनी है इसका, या अलग अलग है?
إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده قال الله عز وجل في كتاب المجيد والبرهان الرشيد إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقد قال تعالى في مقام آخر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مدعو کرنے پر. اللہ جل وعلا جو میں کہنے جا رہا ہوں سب سے پہلے مجھے پھر میرے سننے دیکھنے والوں ہم سبھی کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کا موضوع انتہائی اہم ہے اور وہ کسی کا مقولہ ہے کہ شرک والی رہ سکتی ہے, کفر والی رہ سکتی ہے, لیکن ظلم اور بے انصافی والی حکومت نہیں رہ سکتی. قرآن مجید برہان رشید میں اللہ جل وعلا نے جا بجا عدل و انصاف کا حکم فرمایا. باہمی طور پر معاشرے میں رہتے ہوئے ٹکراؤ, تصادم, تجادل یہ انسان کی فطرت میں ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. قرآن مجید برہان رشید نے انسان کی فطرت کو بیان کر دیا کہ اس میں جھگڑا, تصادم, آپس میں دوسرے کی نفرت فطرتاً رکھی گئی ہے. تو ظاہری سی بات ہے یہ دنیا دارالامتحان ہے. اس دارالامتحان میں رہتے ہوئے فطرتی چیزیں ہیں, پھر ان فطرتی چیزوں کو ہم نے کیسے ان کی تربیت کرنی ہے. قرآن و سنت ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. انبیاء علیہ السلام جو آئے تو انبیاء علیہ السلام نے انسان کی تربیت کیسے کی اور کس طرح کی. اب میں نے جو قرآن مجید برہان رشید کی آیت پڑھی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل, کہ اللہ جل وعلا نے حکم دیا ہے کہ تم کیا کرو, امانتیں بھی لوٹا دو ان کے اہل کی طرف, اور جب تم فیصلہ کرو اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل, جب تم فیصلہ کرو تو تمہارے فیصلے کا معاملہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ عدل و انصاف پر مبنی ہونا چاہیے. ان تحکموا بالعدل, یہاں بھی عدل کا لفظ آیا اور جا بجا لفظ ہمیں ملتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین, ان اللہ یحب المحسنین. بہرکف جو آیت میں نے سورہ رعد کی سورہ نحل کی پڑھی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل, اسی پر بات کروں گا کہ اس میں پورے معاشرے کی اصلاح سمٹ کر آ گئی اور قرآن کی ایک بڑی جامع آیت ہے یہ. احکامات کے حوالے سے, معاشرے کو سنوارنے اور سدھارنے کے حوالے سے اللہ جل وعلا نے ایسی تربیت کا سامان دے دیا ہے کہ دنیا کا کوئی قانون, کوئی تہذیب اور کوئی عقل کچھ بھی اس کے مقابلے میں نہیں ہے جو اس آیے مبارکہ کے اندر اللہ جل وعلا نے پائیدار اور پرامن اور خوبصورت معاشرے کا جو سبب ہے, جو اسباب ہیں, وہ اس آیت طیبہ میں بیان کر دیے ہیں. اب دیکھیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل, اللہ عدل کا حکم دیتا ہے. بنیادی طور پر عدل و انصاف یہ مترادف لفظ ہیں, لیکن یہاں یہ عرض کروں گا کہ عدل و مساوات یہ تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ایک نعرہ لگایا جاتا ہے, مساوات کا نعرہ لگایا جاتا ہے کہ مساوات, برابری 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 برابری. دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے جو جس کا جتنا حق ہے اس کو دے دیا جائے. فار ایگزامپل لاجیکل وے سے اس بات کو یوں سمجھتے ہیں کہ دیوار ہے اور دیوار کی اونچائی 7 فٹ ہے اور دیوار سے پرلی طرف دیکھنا ہے, اور دیکھنے کے لیے مختلف قد کے لوگ کھڑے ہیں, ان کو سبھی کو 1-1 فٹ کی چوکی دی جاتی ہے کہ آپ نے دیوار سے پرلی طرف دیکھنا ہے. 6 فٹ والا 1 فٹ کی چوکی پر کھڑا ہو کر دیوار سے پرلی طرف دیکھ لے گا, لیکن جس کا قد 3 فٹ ہے اس کو اگر 1 فٹ کی چوکی دی ہوئی ہے وہ تو دیوار سے پرلی طرف نہیں دیکھ سکے گا. اب بظاہر مساوات ہے, بظاہر برابری ہے کہ ہر ایک کو برابر برابر دے دو. اسلام کہتا ہے عدل, اور عدل کہتے ہیں جو جس کا جتنا بنتا ہے اس کو اتنا دے دو. یعنی 3 فٹ والے کے لیے 6 فٹ کی چوکی بہتر رہے گی, وہ بآسانی دیکھ سکے گا, اور 6 فٹ والے کے لیے 1 فٹ کی چوکی ٹھیک رہے گی, وہ بآسانی دیکھ لے گا. یہ ہے عدل جو عقلی طور پر میں نے سمجھانے کی کوشش کی. اگلی چیز یہ ہے کہ یأمر بالعدل والاحسان, احسان کہ اس کو دو
جتنا اس کا بنتا ہے اس سے زیادہ دو، ٹھیک ہے. اور جا بجا احسان کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. پھر دیکھیں پرامن معاشرے اور خوبصورت معاشرے کے لیے اپنے قریبی اعزہ کو دینا. یہاں کیا ہے کہ عدل اور احسان کے بعد اپنے قریبی اعزہ کو دینا، جبکہ معاشرے میں گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، جس کا جتنا بنتا ہے وہ بھی ہڑپ کیا جا رہا ہوتا ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے. نا انصافی اور عدل کی دھجیاں اس معاشرے میں اتنی اڑائی جا رہی ہیں. الامان والحفیظ. میں اگر کہہ رہا ہوں تو جہاں میری چل رہی ہوگی تو میں بھی کسی کے حقوق کا غصب کرتا ہوا نظر آ رہا ہوں گا. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اے اللہ جو میں کہہ رہا ہوں عمل کی توفیق عطا فرما، کہ عدل و انصاف اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. ٹھیک ہے. کہ راہ چلتے ہوئے دیکھیں نا، ہر چیز میں ہم یہ صرف کہتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں جو نقشہ بٹھایا گیا نا عدل و انصاف کا، ترازو ہے اور عدالت کے جو ہے نا وہ باہر وہ اس کے وہاں وہ ترازو لگا ہوا ہے، اور عدالت میں میرا کوئی کیس چل گیا، وہاں میں انصاف کا لفظ اور عدل کا لفظ بولوں گا، میزان عدل اس کو نام رکھ دیتے ہیں، ایوان عدل اس کا نام رکھ دیتے ہیں. یہ تو قدم با قدم کے معاملات ہیں کہ میں نے عدل و انصاف کو کس طرح سے جو ہے نا وہ بروئے کار لانا ہے، میں نے کس طرح سے عدل و انصاف پر مبنی معاملات کرنے ہیں. لیکن آج کل کے دور میں تو موجودہ دور میں تو عدل و انصاف کا کانسیپٹ ہی نہیں رہا ہے نا. ہمیں صرف وہی جیسے آپ نے بات کی عدالت کے معاملے میں، ہمیں تو لگتا ہے صرف وہیں سے ہمیں انصاف ملے گا. انفرادی طور پر ہم کوئی بھی کوشش نہیں کر رہے ہوتے عدل و انصاف کے حوالے سے. میں اس میں عرض کر رہا ہوں نا کہ نہیں ہے نا، ہم صرف عدالت کا ایک محدود سا تصور رکھ دیا ہم نے کہ جی جو ہے یعنی عدل ہے، انصاف ہے، اور یہ عدالت کے ذریعے میں لینا چاہوں گا. پھر ہم یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی عدالتیں بک چکی ہیں، ججز بک چکے ہیں، فلاں 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 کی بات. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عدل وہ معاملہ ہے جو میرے گھر کی دہلیز سے شروع ہوتا ہے. میرے معاملات کی پہلی اکائی میری گھریلو زندگی ہے، ازدواجی زندگی ہے. اس ازدواجی زندگی میں عدل و انصاف کے کتنے میرے معاملات ہیں، یہ بات سمجھنے اور سوچنے کی ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات، چونکہ موضوع چل رہا ہے عدل و انصاف کا. معاشرے کے اندر جو ناانصافی کی انتہا ہو چکی ہے، کتنے سارے لوگ ہیں جو دعائیاں دے رہے ہیں اور برسوں گزر جاتے ہیں ایڑیاں رگڑتے رگڑتے انصاف کی طلب میں، انصاف کی بھیک مانگتے مانگتے قبر کی پتالوں میں اتر جاتے ہیں. جبکہ اللہ کا قرآن حکم یہ دیتا ہے کہ فیصلہ کرو، حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ ہو. اور اس موقع پر مجھے حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا واقعہ یاد آیا، نقل کرنا چاہوں گا کہ ایک جنگ کے موقع پر آپ کی زیرہ گم ہو گئی، اور وہ زیرہ ایک یہودی کے پاس تھی. تو آپ نے فرمایا نہ میں نے تمہیں دی نہ میں نے تمہیں بیچی، یہ میری زیرہ ہے. اس نے کہا عدالت چلیں. قاضی شریح جو تھے، قاضی وقت تھے، ان کی عدالت میں چلے گئے، اور سیدنا حیدر کرار فاتح خیبر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ کے طور پر اپنے بیٹے اپنے لخت جگر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر گئے، اور ایک اور سیدنا قمبر تھے وہ بھی ساتھ تھے. اور قاضی وقت سے کہنے لگے کہ بطور گواہ کے میں یہ لے کر آیا ہوں. تو قاضی وقت کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی اصول کے اندر بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں چلتی. جب امیر المؤمنین سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی شریح کی یہ بات سنی تو واپس چل دیے. اور وہ یہودی جو دیکھ رہا تھا کہ اسلام کا نظام عدل کس قدر خوبصورت ہے کہ وقت کے بادشاہ امیر المؤمنین وہ اپنے خلاف فیصلہ سن کر واپس چل دیے ہیں. ایک لفظ بھی نہیں بولا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، تمہیں رکھا کس نے، تمہیں بنایا کس نے، تم سے زیادہ فقیہ میں ہوں، تم سے زیادہ عالم میں ہوں، کچھ بھی نہیں. فوری طور پر فیصلہ تسلیم کیا اور چل دیے. یہودی یہ دیکھ کر بے تابانہ ہو کر بولا کہ اے امیر المؤمنین، جس اسلام کا عدل اس قدر خوبصورت ہے، پھر میں کلمہ شہادت توحید سے محروم کیوں ہوں؟ کیا بات ہے. اور یہ تو بھرے پڑے ہیں یعنی خلفائے راشدین کے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ وہ کس طرح سے نظام عدل کا معاملہ کرتے تھے. تو ہم اپنے اس موجودہ دور میں کس طرح اس عدل و انصاف کو فروغ دے سکتے ہیں، اپنی زندگیوں میں انفرادی اور اجتماعی طور پر اس کو لے کر آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر قرآنی تربیت کی ضرورت ہے، قرآنی فکر کی ضرورت ہے. قرآنی تربیت، فکر اور مزاج جب بنے گا
تو آدمی کو پتہ لگ جائے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں. سب سے پہلے میں یہاں عرض کروں گا کہ ظلم کی ڈیفینیشن کو اگر ہم دیکھیں تو وضع کل شیء فی غیر محلہ، ٹوپی میں نے سر پہ رکھی ہے، اگر اس ٹوپی کو میں اپنے جوتوں پہ رکھ دوں تو یہ ظلم ہے، جوتے سر پہ رکھوں تو یہ ظلم ہے. تو معاشرے میں یہ دیکھا جائے کہ کہاں کہاں مجھ سے بے انصافی اور ناانصافی کے معاملات ہو رہے ہیں اور کہاں کہاں میں دوسروں کے حقوق کچل رہا ہوں، غصب کر رہا ہوں. سب سے پہلے اپنے محاسبے کی ضرورت ہے. رمضان المقدس کے ایام چل رہے ہیں، یہ تو ویسے ہی احتساب والا مہینہ ہے. اس کے شب بھی وہ احتساب کے لیے، اس کے جو دن ہیں وہ بھی احتساب کے لیے، یعنی ہر وقت بندہ مومن وہ اپنا محاسبہ کرتا رہے. تو عدل و انصاف کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں اپنے حق کو تو ہم نے لینا ہے. یہاں یہ بھی عرض کروں، بعض لوگ کہتے ہیں یار کہ نہیں میں نے حق چھوڑ دیا، فتنے فساد سے بچنے کے لیے حق اگر چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں، میں آپ کے توسط سے ناظرین کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے آج یہ کہہ کر معاف کر دیا، یہ کوئی بھی آپ کا نیک مقصد تھا، لیکن کل کو آنے والی نسلیں اگر لڑ پڑی اور ان کے لیے معاملات مشکل ہوئے، اس لیے خوش اسلوبی سے معاملات کو طے کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ بھئی بس یار میں نے یہ کر دیا. ہر چیز کا پروسیس ہونا چاہیے. دیکھیں شریعت یہ کہتی ہے کہ جب دو شخص معاملہ کریں تو معاملے کو لکھ لیں، ریٹن اس کو نوٹ کر لیا جائے تاکہ کل کو جھگڑا اور تصادم نہ ہو. شریعت یہ کہتی ہے کہ خط الامکان جھگڑے اور تصادم سے بچا جائے، جبکہ یہاں جو معاملات چل رہے ہیں وہ عدل کی دھجیاں اڑا کر، انصاف کو کچل کر، روند کر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اب مجھے جو ہے نا انصاف ملنا چاہیے. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذات کو دیکھا جائے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہے. صرف عدل اور انصاف عدالت کے کٹہرے تک محدود کر دیا جائے. روزمرہ زندگی میں گزر رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں مسجد جا رہا ہوں، میں مسجد سے نکل رہا ہوں، میرے خاندانی معاملات ہیں، میرے گھریلو معاملات ہیں، میرے کاروباری معاملات ہیں، وہاں انصاف کے تقاضے کیا ہیں. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے دوسروں کے حق کو غصب نہ کیا جائے، ان کے حق کو کھایا نہ جائے اور ناجائز معاملہ نہ کیا جائے. یہ بنیادی طور پر ایک فرد کی تربیت کے لیے، جب فرد کی تربیت درست ہوگی تو فرد سے افراد سے معاشرہ بنے گا. تو یہ جو عدل و انصاف نہیں کر پاتے ہیں، جو قائم نہیں رکھ پاتے ہیں یہ معاملہ، تو ان کے حوالے سے اللہ پاک نے کیا قرآن پاک میں وعید سنائی ہے؟ دیکھیں جو بھی اس طرح کا معاملہ کرے گا، حد سے تجاوز کرے گا، تو اللہ جل وعلا فرماتا ہے کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. دوسری چیز دیکھیں، عدل و انصاف کی بات آ گئی تو یہاں آپ اگر اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اس چیز کو ایک اور مثال کے ذریعے سمجھا دوں کہ اگر ایک شخص کی 2 بیویاں ہیں، اس نے دوسری شادی کر لی، پہلی کے بعد دوسری کر لی، ان میں انصاف قائم نہ کیا، کسی ایک کو اگنور کیا، تو قیامت کے دن جب اس شخص کو اٹھایا جائے گا تو اس کا نچلا حصہ مفلوج ہوگا. اتنی بڑی وعید. یہ تو بات میں کر رہا ہوں نا کہ ہم نے عدل و انصاف کو صرف ایک محدود تصور میں قائم کر لیا. یہ تو گاہے گاہے ہمیں عدل و انصاف کی چیزیں نظر آئیں گی کہ ہم نے کہاں کہاں کس طرح سے کرنا ہے. کہ قرآن کہتے ہیں کہ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ میزان کو پورا کرو، معاملات کے اندر پورے اس چیز کو جو ہے نا تولنے والے بنو. اپنے لیے پورا، دوسرے کے لیے کم. اب یہاں سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. جب میں دوسرے کے حق کو پورا ڈیلیور کرنے والا بن جاؤں گا تو خود بخود معاشرہ سدھرتا چلتا چلا جائے گا اور سنورتا چلتا چلا جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں مولانا صاحب کہ خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ کسی یتیم کا حق نہ مارو، کسی ایسے لوگ کا جو آپ تم سے کمزور ہو اس کا حق نہ مارو، اس کے حوالے سے اللہ کے غضب سے ڈرو. تو عدل و انصاف کے حوالے سے بھی کیا یہی صورتحال ہے ہمارے سامنے؟ دیکھیں بالکل وہ ایک مالی حق کا معاملہ ہے، اور قرآن مجید میں فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت. ٹھیک ہے، نمازی ہیں لیکن ہلاکت کا کہا گیا. اچھا، اب وہاں چل کر اگر دیکھیں تو کیا وجہ تھی؟ ولا یحض علی طعام المسکین، وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر دوسروں کو ترغیب نہیں دیتے تھے. اچھا. اور پھر دیکھیں کہ نا انصافی اور ظلم تو اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا. اور پھر اگر اس میں منافقت کا عمل دخل ہو، کرنا کچھ دکھانا کچھ، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے.
ٹھیک ہے کہ اللہ نے اتنی سخت جو ہے نا وہ وعید بیان فرمائی اس وہی کی۔ بیان فرمائی ہے، خاص طور پر کہ اگر آپ مساوات نہیں کرتے، برابری نہیں کرتے، عدل و انصاف نہیں کرتے ہیں۔ لیکن آج کا ہمارا معاشرہ آپ دیکھ لیں کہ رمضان کے مہینے میں بہت سے منافع خوری کی جا رہی ہوتی ہے، دھوکہ دہی دی جا رہی ہوتی ہے، قیمتوں کو تبدیل کیا جا رہا ہوتا ہے، جو نہیں ہوتی ہیں وہ لی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں یہ دیکھیں ساری چیزیں ہو رہی یہ ہوتی ظلم ہیں۔ کر رہے ہیں نا، ظلم کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز کا ریٹ پہلے سے ہی 50 روپے ہے، ٹھیک ہے، اس کو 60 روپے کر کے 5 کا کاٹا مار کر 55 روپے لگا دیا جائے گا، اور رمضان کہہ دیا آفر، کہ یہ رمضان آفر آپ کو ڈسکاؤنٹ میں دے رہے ڈسکاؤنٹ ہیں۔ مل رہی ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے۔ اور پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ آوے کا آوا جس معاشرے میں بگڑا ہو تو اس معاشرے میں سب سے پہلے مجھ بولنے والے کو اپنی اصلاح سے آغاز کرنا ہوگا کہ میں کتنی اپنی اصلاح کر رہا ہوں۔ تو اس لیے سننے والے دیکھنے والے صرف زبان کا چسکا کانوں کی لذت تک محدود نہ رہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اویئرنیس کے بعد، علم کے بعد، اس علم کے بعد عمل کتنا ہے۔ اصل چیز عمل کی طرف آنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر آدمی دوسرے کا حق دینے والا بن جائے، اور معاشرے کے اندر دیکھیں ہم اغیار کی مثالیں دیتے ہیں، وہ کیا خوب کسی نے کہا کہ اغیار سے مانگتے پھرتے ہیں مٹی کے چراغ ہم، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے، کہ قرآن مجید کو طاقچوں میں رکھ دیا، لپیٹ کے رکھ دیا۔ قرآن جو جا بجا عدل انصاف اور حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا آ رہا ہے، ہم نے اسے صرف چند ایک رسومات تک جو ہے نا وہ مقید کر دیے، یا عبادات تک مقید کر دیے۔ عبادت سے نکلے تو چند ایک رسموں تک اس کو ہم نے رکھ لیا۔ ہمیں اس سے آگے نکلنا ہوگا، گراؤنڈ ریالٹی پہ آ کر قرآن مجھے کیا حکم دے رہا ہے، اس حکم کو مجھے اپنانا ہوگا۔ بے شک بے شک۔ تو یہ اتنا بگاڑ آ چکا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ حل ہونے کی طرف جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے آ جاؤں، ٹھیک ہے۔ تیار ہو جاؤں۔ جس دن میں تیار ہو گیا، اب میں سے مطلب جتنے میرے سننے والے ہیں وہ اپنی طرف اپنے آپ کو مخاطب کر لیں، میں ہو گیا تو انشاءاللہ العزیز راستے بنتے چلے جائیں گے۔ رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَن يَعْشُ عَنْ اپنا وہ آیت ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ آپ کی طرف جو وحی کیا گیا ہے آپ اس کو مضبوطی سے تھام لیں، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اور آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے یہ بڑے شرف کی بات ہے، ان قریب آپ سے سوال کیا جائے گا۔ قرآن کے ساتھ تمسک ہو، صرف یہ نہیں کہ اٹھایا چوما، اور بلکہ قرآن کے جو احکامات ہیں جب زندگی میں میرے جاری ہو جائیں گے تو تمسک بالکتاب تب ہوگا۔ جب تمسک بالکتاب ہوگا، کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، تو پھر آہستہ آہستہ مزاج بنتے چلے جائیں گے۔ مزاج بنیں گے تو خود بخود محبتیں پیدا ہوں گی، اور ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کرنے کی طرف آدمی نہیں کرنے آئے کی گا۔ طرف ہم نہیں جائیں گے، اور وہ تبھی ہوگا جب آپ قرآن سمجھ کر پڑھیں گے، صرف اس کو نیکی کے طور پر نہیں پڑھیں گے، ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھیں گے، اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، تبھی یہ تمام تر جو چیزیں ہیں، جو بگاڑ ہمارے معاشرے میں آ چکا ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ہمارا بھی کہہ لیں کہ ذمہ داری بنتی ہے، جیسے مولانا صاحب بیٹھے ہیں، ان لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن مجید اصل حالت میں جس طرح ہے اسی طرح وہ احکامات پہنچائے جا سکے۔ بہت سے یہاں پہ بھی ہمارے چیزیں چینج کر دی جاتی ہیں اپنے طور پر، قرآن مجید سے چیزیں نکال کے تو وہ بیان کی جاتی ہیں۔ خود کو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ 14 صدیوں کا تواتر جو ہے، اس کا فہم، اس کی تفسیر ہم نے وہ اخذ کرنی ہوگی۔ میں آپ کے توسط سے یہ بھی عرض کروں کہ عدل و انصاف کی آپ بات کر رہی ہیں، تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جن سے ہمیں عدل کی امیدیں، بلکہ جو منصب قضاء پر بٹھائے گئے ہیں، ان کے ذاتی معاملات، نجی معاملات بعض دفعہ ایسے آئے ہیں کہ گھریلو ملازمین کے ساتھ انتہائی تشدد والا معاملہ۔ ظلم اور انصاف کا قتل تو تبھی ہو جاتا ہے کہ جب انصاف کی کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص اس ملک کے قانون کو توڑتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں تو فلاں ہوں، فلاں ہوں، میں تو فلاں ہوں، فلاں ہوں۔ جب تک عدلیہ اور اس منصب پر بیٹھے ہوئے لوگ وہ ملک کی قانون کو نہیں اپنائیں گے، نظام عدل آنے کی امید نہیں ہے۔ ہر شخص خود کا محاسبہ کرے نا، اپنی ذات میں جھانک کر دیکھے کیا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنی ذات میں جھانکو تم کیا کر رہے ہو۔ تو اس لیے یعنی آج کا عنوان موضوع عدلیہ سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہے، معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ براہ راست آج کا موضوع مخاطب ہے کہ بھائی تم نے کیا کرنا ہے۔ تاجر ہو تو تمہاری تجارت کا معاملہ ہے، قاضی ہو تو قاضی کے لیے بھی ہے۔ اور یہاں یہ بھی عرض کروں کہ حدیث میں آتا ہے 3 شخصوں کو جو ہلکا سمجھے منافق ہو سکتا ہے،
اس میں ایک عالم، ایک بوڑھا مسلمان، ایک انصاف کرنے والا جج. اب عالم کے ساتھ کوئی شرط نہیں آئی، بوڑھے مسلمان کے ساتھ بھی نہیں، لیکن جب جج کی بات آئی تو انصاف کرنے والا جج. کتنی بڑی فضیلت بیان کر دی کہ جو جج انصاف پر مبنی فیصلے کرتا ہو اس کو کوئی ہلکا سمجھے، وہ مومن نہیں منافق ہے. اچھا، کیا بات ہے. تو عدل و انصاف کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اس کی عظمت اور اہمیت کیا ہے، اور قرآن مجید میں خاص طور پر اس کی احکامات کیا ملتے ہیں ہمیں. تو اس پہ بات کرنے کے لیے مولانا فدی الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے. مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، اور مجھے اجازت دیجیے، لیکن جاتے جاتے ایک نعت رسول مقبول ہے وہ سنتے جائیے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ان سے بڑا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. اور نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. اور مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے. کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں کہ باب جبریل میرا پتہ ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. روح رمضان